بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایسی شفاف نیلگوں جھیلیں، برفیلے راستے، سرسراتی وادیاں، اونچی نیچی گھاٹیاں اور دل موہ لینے والی فضائیں، یہ جنت کا ٹکڑا کس سرزمین پر ہے؟ جی ہاں، کہیں اور نہیں، یہ اپنے وطن عزیز پاکستان کی ایک پوشیدہ وادی ہے جو وادیوں کی شہزادی ہے اور نام ہے اس کا سپٹ۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان میں یہ جنت ارضی اپنے بازو پھیلائے قدرت کے عاشقوں کی منتظر ہے۔ سپٹ تک پہنچنا بذات خود ایک ہوش ربا ایڈونچر ہے۔ سب سے پہلے ناران جانا ہوگا اور پھر سوچ تک کا سفر۔ 2 میل پہنچ کر ایک صبر آزما اور کٹھن سفر کے لیے تیاری کرنی ہے، کیونکہ ابھی تک سپٹ جانے کے لیے سڑک نہیں بن سکی۔ البتہ رکن صوبائی اسمبلی عبدالستار خان کی کوششوں سے 5 کلومیٹر کچا راستہ بنایا جا چکا ہے، جسے 10 کلومیٹر تک بڑھایا جا رہا ہے۔ سوچ سے سپٹ تک کا فاصلہ صرف 20 کلومیٹر ہے، لیکن دشوار گزار اور عمودی ہونے کی وجہ سے 1.5 سے 2 دن لگ جاتے ہیں۔ کچھ دور تک گھوڑے اور خچر آپ کا سفر آسان کر سکتے ہیں، لیکن پھر گھنٹوں پیدل چلنا ہوگا۔ یہ جولائی کا آخری ہفتہ ہے اور اس وقت بھی پہاڑوں پر جگہ جگہ برف کی تہ جمی ہوئی ہے۔ بلندیوں تک پہنچنے کے لیے کبھی اونچی نیچی ڈھلوانوں پر چلنا ہوگا اور کبھی رسیوں اور تختوں کے پل کے ذریعے دریا عبور کرنا ہوگا۔ ان وادیوں میں دیار کے قدآور جھرمٹ بھی ہیں اور گنگناتے پہاڑی جھرنے بھی۔ کہیں راستہ اتنا تنگ کہ جانور بھی ون وے ٹریفک کی مانند رک جاتے ہیں۔ پہاڑوں کی اور سے جھانکتے برف رنگ بادلوں کا پرکشش حسن آپ کو بلندی کی طرف بڑھتے رہنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ جن گلیشیئرز پر آپ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے نیچے بل کھاتے ٹھنڈے یخ جھرنے گنگنا رہے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ سفر بڑا مسحور کن ہے، لیکن چلنے والا ہی جانتا ہے کہ اس کی دھڑکن کا کیا عالم ہے۔ برف کے میدان میں کئی مقامات پر تو 4 فٹ چوڑی اور سینکڑوں فٹ گہری دراڑیں بھی چھلانگ لگا کر عبور کرنی پڑتی ہیں۔ راستے میں 10-15 گھرانوں پر مشتمل جس گاؤں میں بھی رکیں گے، وہاں کے لوگ آپ کے پاؤں خاص انداز سے دبائیں گے اور ساری تھکاوٹ رفو چکر ہو جائے گی۔ یہ ان لوگوں کی روایت ہے، اگر آپ منع کریں گے تو یہ لوگ برا مان جائیں گے۔ سپٹ ویلی کی آبادی 50,000 کے لگ بھگ ہے، جو مہین، ابوم، جام، شمیس، کوٹ کلی، شکاری، دودھی پچ اور دوسرے دیہات پر مشتمل ہے۔ یہ لوگ جون، جولائی اور اگست اپنی وادی میں گزارتے ہیں اور پھر دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ برف کے میدان میں رہنا ان کے بس کی بات بھی نہیں۔ یہاں کے لوگ راسخ العقیدہ مسلمان ہیں۔ خواتین سخت پردہ کرتی ہیں۔ سبز قدرتی قالین پر رکوع و سجود کا مزہ اور نظارہ بڑا ہی روح پرور ہے۔ سپٹ ویلی کی بلندی سطح سمندر سے 7,000 فٹ سے شروع ہو کر 13,000 فٹ پر ختم ہو جاتی ہے۔ وادی میں حجرے کی طرز پر کانفرنس روم بنائے جاتے ہیں جو علاقے کے لوگوں کے تبادلہ خیال کا مرکز ہیں۔ یہ صدیوں پرانا کلچر ہے۔ سپٹ وادی کوئی نئی دریافت نہیں ہے۔ 100 سال پہلے انگریز اس سحر انگیز علاقے پر قبضے کے لیے باقاعدہ جنگیں لڑ چکا ہے۔
لیکن یہاں کے غیور قبائل نے جانوں کا نذرانہ دے کر اپنی دھرتی ماں کو بچایا۔ اس مسلمان قبیلے نے بہادری کی ایسی داستانیں رقم کی کہ انگریز سرکار نے تحریری سند دی کہ ان لوگوں کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ 110 کلومیٹر پر محیط اس تصوراتی حسن کی مالک وادی کی آخری آبادی مہین گاؤں کے اوپر مہین جھیل ہے۔ مہین کا مطلب ہے انتہائی نفیس، باریک اور ملائم۔ مہین جھیل کے شفاف ترین سبزی مائل پانی کا منظر آپ کے سفر کی ساری تھکاوٹ دور کر دے گا، کیونکہ یہاں پہنچ کر آپ اپنے آپ کو کسی اور ہی دنیا میں محسوس کریں گے۔ مہین اس علاقے کی ایک خوبصورت ترین جھیل ہے، جس کی مشابہت آپ کاغان ویلی کی دودھی پت سر لیک سے دے سکتے ہیں۔ کاغان ویلی کی خوبصورت ترین لیک دودھی پت اور مہین لیک، آپ ان کو جڑوا کہہ سکتے ہیں۔ یہ پیرالل ہمالیہ ماؤنٹینز میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ یہ کوہستان ضلع ہے اور وہ ہزارہ کا ضلع ہے۔ مہین جھیل میں پہاڑوں سے گرتی آبشاریں اور جھرنے ایسی دھنیں چھیڑتے ہیں کہ دل کے سارے تار بج اٹھتے ہیں۔ مہین جھیل کے پانی پر برف کے ٹکڑے شدید گرمی میں بھی تیر رہے ہیں۔ اس جھیل میں دنیا کی بہترین مچھلی ٹراؤٹ کی افزائش کامیابی سے کی جا رہی ہے۔ مہین لیک میں ٹراؤٹ فش کو انٹروڈیوس کرنا یہ میرا بڑا خواب تھا زندگی کا۔ آج سے 2 سال پہلے ہم نے اسی جھیل میں ٹراؤٹ فش انٹروڈیوس کرائے، جس کو لوگ ستار بیبیز کہتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ تجربہ بڑا کامیاب ہوا ہے پورے سوپٹ ویلی میں، باقی جھیلوں میں بھی۔ سوپٹ کے پہاڑوں میں بھورے ریچھ، چیتے، آئی بیکس، نایاب ہرن، کیل، مرغ زرین اور کشمیری مارخور بھی پائے جاتے ہیں۔ وادی میں کئی قدرتی ہیلی پیڈ موجود ہیں۔ غیر ملکی اور ملکی سیاح ہیلی کاپٹر میں بھی آ سکتے ہیں اور ٹراؤٹ کے شکار کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں کی ابھی پوری رپورٹ بن رہی ہے، اس کا سروے کیا جا رہا ہے، جس میں ہم ایکو ٹورزم، یعنی کہ وہ ٹورزم جس سے ماحول خراب بھی نہ ہو اور ٹورزم کو فروغ بھی حاصل ہو، علاقے میں روزگار مہیا ہو، اور اچھے طریقے سے اس کو ہم پورے پاکستان میں مشہور کر سکے۔ مہین جھیل کو بلا شبہ پاکستان کی جھیلوں کی ملکہ کہا جا سکتا ہے۔ برفانی ہواؤں میں ایک مقامی گھر میں رات بسر کرنا بھی ایک ناقابل فراموش تجربہ ہے۔ علاقے کے ایک بزرگ نے وہ نغمہ سنا کر ماحول کو اور زیادہ کیف آور بنا دیا جو وہ جوانی میں گنگنایا کرتے تھے۔ فجر کے بعد ابھرتے سورج اور اڑتے بادلوں کا حسین ترین امتزاج آپ کی آنکھوں میں قید ہو کر رہ جائے گا۔ دشوار گزار راستوں پر سفر کے لیے گھوڑے پالنا تو کوہستان میں ایک ضرورت ہے۔ یہاں کے نوجوان گھوڑوں کی دیکھ بھال بہت پیار سے کرتے ہیں۔ گھڑ سواری ان کا جنون ہے اور اس جنون کا مظاہرہ سالانہ ریس میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ سال میں تو کافی دفعہ ہو رہی ہے، لیکن جو مین مقابلہ ہوتا ہے میلہ ہمارا، ایک دفعہ ہمارا جو ثقافت ہے تاریخ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صدیوں سے ہمارا یہ ایک ثقافت ہے کہ یہ ایک دفعہ یہاں پہ آ کر گھوڑوں کو دوڑواتے ہیں، لوگ سارے ویلیز کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ سوپٹ ویلی کے وسیع سبزہ میں صدیوں پرانی اس ریس میں وہ گھوڑا فاتح قرار پاتا ہے جو 3 میں سے آخری چکر میں آگے نکل جاتا ہے۔ اس سال عبدالسلام کے گھوڑے نے اس کا نام روشن کیا ہے۔ آج بھی چھوڑ دے جتنا سے موائے خوشلی میں کہہ رہا تھا پھر انشاءاللہ لیکن کوشش تو اس جتو انشاءاللہ۔ سوپٹ وادی میں پریڈاٹ نامی قیمتی پتھر بھی دریافت ہوا ہے۔ عالمی منڈی میں 1 کلو پریڈاٹ کی قیمت تقریباً 2 کروڑ روپے ہے۔ ذرا رکیے، چلتے چلتے ایک اور حسین جھیل کا نظارہ بھی کرتے جائیے۔ اس دل فریب نظارے کے لیے 5 گھنٹے مزید چلنا ہوگا۔ وادی کے سبزہ زاروں میں ایسے خوش رنگ پھول بھی دیکھنے کو ملیں گے جو اس سے پہلے شاید آپ نے کبھی نہ دیکھے ہوں۔ راستے میں اچانک ہی زمین سے ابلتے چشمے ملیں گے، اور یہ ہے شمیز جھیل۔ یہ سوپٹ ویلی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس جھیل میں پانی گلیشیئرز اور چشموں سے داخل ہوتا ہے، لیکن پانی نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ جھیل کا پانی زمین کے اندر سے اپنا راستہ بناتا ہوا
1 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीचों बीच शमेस गांव में निकलता है। यहाँ आसमान से भी किसी भी वक्त पानी बरस सकता है, इसलिए खेमा लगाने का बंदोबस्त आपके साथ होना जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ने सुपट वैली की तस्वीर और तफसीलात अपने ब्रोशर्स और दूसरे जराए से मुतारिफ करा दी हैं। रुकन असम्बली अब्दुल सत्तार खान की कोशिशों से सुपट डेवलपमेंट अथॉरिटी के पेपर वर्क पर काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुदरती हुस्न से माला माल इस वादी में सियाहत को फरोग देने का फैसला कर लिया है। सयाहों की सहूलत के लिए खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कैंपिंग साइट्स, ट्रैकिंग मैप और तरबियत याफ्ता गाइड्स की सहूलत मुहैया करने के इक़दाम कर रही है। यहाँ पे कैंपिंग साइट्स वगैरह बनेंगी, यहाँ पे गाइड्स ट्रेनिंग होगी। ये लोकल मकामी लोगों के लिए रोजगार का एक जरिया होगा, जिससे वो लोग अपना रोजगार भी कमा सकेंगे और जो विजिटिंग टूरिस्ट होंगे उनको यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों मकामात की सैर कराएंगे। यहाँ के बासी मेहमानों और सयाहों के लिए दीदा दिल फर्श राह नजर आते हैं। कमी है तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये बहुत खूबसूरत वेदी है, जो भी टूरिस्ट वाले आएंगे हम उनको वेलकम कहेंगे। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, इंशाल्लाह मेहमान नवाज होंगे और हम जो भी टूरिस्ट वाले हैं इनकी भरपूर मेहनत खिदमत करेंगे। और जो भी टूरिस्ट वाले यहाँ आएंगे हम इंशाल्लाह उनको वेलकम कहेंगे। फिलहाल यहाँ ना स्कूल है, न थाना और न डिस्पेंसरी। अब्दुल सत्तार खान अपनी वादी और पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। इन खूबसूरत वादियों के शहर में जकड़ कर लगता है कि शायद जन्नत भी ऐसी ही होगी।